جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید، حاضر ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں، بات یہ کرنی ہے کہ کچھ ایسے الفاظ جو ادا کرنے میں، منہ سے نکلنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں، لیکن وہ زہر قاتل ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی علاقے کے لیے، کسی بھی شہر کے لیے، کسی بھی خاندان کے لیے وہ زہر قاتل ہوتے ہیں، اور اتنا بڑا نقصان پہنچا دیتے ہیں، اتنا بڑا ڈیمیج دے کے نکل جاتے ہیں، تو ہم اس کے نعرے لگاتے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں لگتی ہم اپنا بیڑا گرک خود کر رہے ہیں۔ ہم اس کے اندر جو لفظ ہم کہہ رہے ہیں، جو الفاظ ہمیں بہت اٹریکٹ کر رہے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں، وہی الفاظ ایک دن ہمارا بیڑا گرک کر دیں گے۔ جیسا کہ عدلیہ کی آزادی کی تحریک چلی ہمارے ملک میں۔ عدلیہ کی آزادی کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ بھی جیسے عدلیہ جو ہے نا وہ کسی کے قبضے میں آ گئی ہے، اس کو آزاد کروانا ہے۔ عدلیہ کسی کے قبضے میں آتی کب ہے؟ پہلا تو مسئلہ یہ ہے، عدلیہ جب اپنے آئین اور قانون جس کی تشریح کرنے کے لیے جو اس کا کام ہے، وہ اپنا کام کرنا بھول جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں یاد نہیں رہتا کہ عدلیہ کا کام ہے کیا۔ عدلیہ کا کام قانون بنانا نہیں ہے، بنانے کے لیے پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ کون ہے؟ آپ، میں، ہم سب اپنے نمائندے منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں۔ وہاں پہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو روزمرہ کی زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے قانون سازی ہوتی ہے۔ ہر ایسا کام جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو، اس کو روکنے کے لیے، اور ہر ایسا کام جو ملک کے لیے فائدہ مند ہو، اس کا پہیہ آگے چلانے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مل کے بہت بڑے دماغ، اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایکسپرٹس کام کرتے ہیں۔ ایکسپرٹ کام کرنے کے بعد پھر وہ ایک بہت بڑا پروسیس ہے۔ وہ پروسیس سے نکل کے پھر وہ پہنچتا ہے سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ کا کام، وہ قانون جو نیا بنتا ہے، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو آلریڈی قانون میں شکیں ہیں، جو آلریڈی آئین میں شکیں ہیں، اس سے کہیں متضاد تو نہیں ہے، متصادم تو نہیں ہے کہ وہ پہلی شک کچھ اور کہہ رہی ہے اور نیا قانون کچھ اور کہہ رہا ہو۔ اتنا کام ہوتا ہے۔ اب سپریم کورٹ نے بھی اسٹیمپ لگا دی، وہ ایک قانون بن گیا۔ اس کی جو خود سپریم کورٹ کی اسٹیمپ لگ کے سارے ایکسپرٹوں کی رائے جو ہے، اس کو سپریم کورٹ نے مان لیا کہ یہ ٹھیک ہے، تو وہ جب قانون بن گیا، اس کے بعد سپریم کورٹ دوبارہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی پارلیمنٹرین بھی، کوئی دوسرا ایک آدھ بندہ یا ایک آدھ جو اس کا وہ جز ہے، سارے جز مل کے انہوں نے ایک قانون بنایا تھا، ایک جز دوبارہ اس کی تشریح نہیں کر سکتا۔ جب وہ کرتا ہے تو وہ مجرم ہوتا ہے۔ زندہ قومیں کون ہوتی ہیں؟ جو قوم تب تک زندہ رہتی جب وہ آنکھیں نہیں کھول کے رکھتی۔ آنکھیں قوم نے کیا کھولنی ہوتی ہے؟ قوم کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ قوم کی ذمہ داری یہ ہے، سب سے پہلے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ ملکی معاملات کو نہیں سمجھتے، تو اسی لیے انہوں نے ایک نمائندہ اپنا منتخب کر کے بھیجا ہوتا ہے کہ ہماری جگہ بھی یہ بات کرے گا۔ کسی بھی علاقے کا کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کوئی بھی جو اس علاقے سے منتخب ہو کے گیا ہوا ہے، وہ جو بات کرتا ہے، جو لفظ بولتا ہے، اپنے پورے علاقے جنہوں نے ووٹ ڈالے ہوئے ہیں ان کے زبان وہ بول رہا ہے، تو انہوں نے اپنا یہ فرض پورا کر کے آگے لوگوں کو بھیج دینا ہوتا ہے۔ اب ان کی قسمت، وہ بندہ آگے جا کے بکے، وہ ملک کے خلاف چلے، وہ کچھ بھی کرے، وہ ان کی قسمت ہے پھر۔ لیکن میجورٹی بات ہوتی ہے، جب ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان، جب جمہوریہ کی بات کرتے ہیں، پھر میجورٹی کی بات آ جاتی ہے۔ اچھا، پھر سب سے ضروری یہ ہوتا ہے، اب آپ یہ سوچیں کہ میجورٹی، اگر میجورٹی کل کو اٹھ کے کہہ دے کہ جی پاکستان کو ختم ہو جانا چاہیے، خدا ناخواستہ پاکستان کو ایسے کرتے ہیں کہ بھی کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، تو کیا آپ میجورٹی کے بعد مان جائیں گے؟ اس کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ہے۔ وہ پھر بتایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو منتخب کر کے بھیجا ہے کہ بھی آپ کا بندہ کہہ رہا ہے یہ بات، آپ ایگری ہو؟ وہ پھر ایک ریئیکشن آتا ہے، اس کا ایک ریئیکشن آتا ہے، وہ ریئیکشن کو نوٹ کرتی ہیں حکومتیں۔ حکومتوں کے لیے کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، پھر اگر وہ اپنا صحیح کام کرے، پھر جا کے اس کے اوپر شور شرابہ ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا جو منتخب نمائندے اور پارلیمنٹ، یہ سائڈ ہوگی۔ اسی طرح یہاں پہ میجورٹی ضروری ہے، پارلیمنٹ میں میجورٹی ضروری ہے، کسی بھی بات کرنے کے لیے، کسی بھی بات کو منوانے کے لیے میجورٹی ضروری ہے۔ اب آگے ادارہ ایک پارلیمنٹ کی طرح چلنے والی سلیکٹڈ باڈی نہیں ہے، سلیکٹڈ بائی عوام، وہ نہیں ہے۔ ادارے کے پاس ایک روڈ میپ ہوتا ہے، جیسے اس عدلیہ کے پاس روڈ میپ یہ ہے کہ یہ آئین ہے، یہ ہمارے قانون ہے، قوانین ہے، آپ نے اس کی تشریح کرتے رہنا۔ اب ججز اٹھ کے کہے جی میجورٹی ہماری یہ کہہ رہی ہے، تو وہ میجورٹی نہیں دیکھی جائے گی، وہ یہ دیکھا جائے گا کہ بے شک ایک بندہ ایک سائڈ پہ ہے، دوسری سائڈ پہ بہت سارے لوگ ہیں۔ وہ جو ایک بندہ ہے
وہ آئین اور قانون کی بات کر رہا ہے تو پھر اس کی بات مانی جائے گی، بے شک ساری سپریم کورٹ ایک سائڈ پہ ہو جائے. اسی طرح فوج کا ادارہ ہے، ادارے کے اندر ایک بات ہوگی تو میجورٹی ادھر نہیں نوٹ کی جائے گی، ادھر یہ نوٹ کیا جائے گا کہ بھی ہمارا آئین اور قانون کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے لیے میجورٹی چاہیے جاتی. میجورٹی لی، قانون سازی اس نے کر دی، سب نے اس کو چیک کر لیا، وہ ایک قانون بن گیا. یہاں تک میجورٹی کی بات ہے. اس کے آگے جب جائیں گے تو پھر وہ صرف آئین اور قانون کی بات ہوگی. وہاں پہ جب ہم میجورٹی کی بات کریں گے تو وہ ہم اپنے ملک کو یا کسی چیز کو خود نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. بات کر رہے تھے زندہ قوم کی اور عدلیہ کی آزادی کی. عدلیہ کی آزادی لفظ ہی غلط ہے. عدلیہ جب آزاد ہو جائے گی تو وہ ایک الگ اسٹیٹ کی طرح کام کرنے لگ جائے گی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن جائے گی. کوئی بھی اور محکمہ آزاد ہوگا اس طرح تو کل اٹھ کے سارے محکمے کہیں گے ہمیں آزاد کر دو. ہم اپنے ججز بھی خود اپوائنٹ کریں گے، ہم اپنے ورکرز بھی خود رکھیں گے، ہم ان کی مراحت بھی خود بڑھائیں گے، کم کریں گے، ہم ان کا ہر چیز خود ہی کریں گے. اگر یہ کہیں کوئی ایسی حرکت کریں گے تو ہم ان کا علاج بھی خود ہی کریں گے، اور سارا کچھ ہم خود ہی ادھر کرتے رہیں گے. تو پھر وہ آزاد ہو گئے تو پھر تو ملک تباہ ہو گیا. جس ملک کو تباہ کرنا ہو اس کے اداروں کو کہیں بھی سارے آزاد ہو جاؤ، اپنی اپنی منمانی کرو، اپنی اپنی مرضی کرو. فوج ادھر کو جائے، عدلیہ ادھر کو جائے، دوسرے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ادارے وہ اپنی اپنی سائڈ پہ ڈگر پہ مگر ہو جائے، اور پارلیمنٹ ادھر چیختی رہے. یہ کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اداروں کو آزاد کر دو. اب بہت اچھا، بہت پیارا لگتا ہے عدلیہ کی آزادی کی تحریک ادھر اس ملک میں چل گئی. عدلیہ کی آزادی، عدلیہ کی آزادی، وائی؟ کیوں عدلیہ کی کیوں آزادی بھائی؟ عدلیہ نے کیا کیا ہے؟ کس جگہ پہ لکھا ہے عدلیہ کو آزاد کرو؟ عدلیہ غلام ہے، عدلیہ تابع ہے اس قوانین کی جو قوانین پارلیمنٹ نے بنائے ہیں. اس کی تشریح کے سرکل کے اندر گھوم سکتی ہے، اپنی مرضی کی تشریح بھی نہیں کر سکتی. اگر عدلیہ اپنے ہی فیصلوں میں، آپ نے دیکھیں جب عدلیہ کی آزادی آپ نے دی، کبھی وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ میں جو لوگ اپنی پارٹی سے ہٹ کے ووٹ دیں گے وہ نااہل ہو جائیں گے. اچھا، ان کا ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ جب اس نے جو ووٹ دیا تھا اس وقت وہ ممبر تھا. جب اس نے ووٹ دے دیا وہ ممبر نہیں رہا، ووٹ کاسٹ ہو جائے گا. اور وہ بات سینسیبل ہے. وہ آزاد عدلیہ جب مرضی اٹھے وہ کہے جی کہ اس کا جو ووٹ ہے وہ بھی کاسٹ نہیں ہوگا اور وہ نااہل بھی جائے گا. یہ کوئی ہے راکٹ سائنس؟ اس میں کوئی بہت بڑی بات ہے. اتنا سا کیس ہے جو ہمارے کورٹس میں آیا، آزاد عدلیہ میں آیا، ہماری آزاد عدلیہ. اب اس کو آپ آزاد عدلیہ کہا کریں. یہ مکے مدینے سے بھی آگے نکل گئے ہیں، یہ اتنے آزاد ہو گئے ہیں. آزاد عدلیہ نے پہلے کہہ دیا کہ جی جو بندہ ووٹ ڈالے گا اس کا ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا. وہی جج لکھ رہے ہیں، وہی، یہ نہیں کہ جج بدل گئے ہیں، خیالات بدل گئے، نہیں، وہی جج. ان میں سب سے بڑا جو نام ہے نا اس وقت موجودہ ججز میں، وہ منیب اختر کا ہے. اچھا، وہ اس کا جو ووٹ اس نے ڈالا ہے وہ تو وہ کاؤنٹ ہو گیا. جب وہ اس نے ووٹ دے دیا وہ جناب نااہل ہو گیا، فلور کراسنگ ہو گئی. ٹھیک ہو گیا جی. وہی جج، وہی قلم، وہی بلڈنگ، وہی سب کچھ. جب دوبارہ آتا ہے وہی کیس، وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، یہ تو ووٹ بھی ختم اور بندہ بھی نااہل ہو گیا. کیوں؟ کہ آزاد عدلیہ ہے نا، آزاد. لہذا میرے پاس کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں اس ٹاپک کے اوپر. آج پھر کل وہ کہہ رہا ہے کہ بھی منیب اختر، وہ جج تو اس کو نہیں کہیں گا، منیب اختر ہی ہے. کوئی لوگ اس کو منا بھائی بھی کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کا سارے نک نیم ہو. کل وہ کہہ رہا ہے میں اویلیبل ہوں لیکن میں اس بینچ پہ نہیں بیٹھوں گا. کیوں نہیں بیٹھوں گا؟ کہ وہ جو میں نے فیصلے الٹ پلٹ کیے ہیں اب اس کی بات کرنا چاہتے ہو تو میں نہیں سننی، میں نے وہ سننے نہیں دینی، کرنے نہیں دینی. پہلے 2-2.5 سال سے اس کو نیچے دبا کے بیٹھا ہوا ہے. اب ہر بندے کو ایک ہی انتظار ہے، قاضی فائز صاحب ریٹائر ہو جائے تو پھر ہم بات کریں گے. قاضی ہر کام میں ایسی وہ روڑا اٹکاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹائم گین ہو. ٹائم گین یہ ٹیکٹکس ہے. وہ لگا رہے ہیں کہ بھی ہمارا کسی طریقے سے یہ بندہ چلا جائے، ہم کھلے ڈلے ہو گئے، آزاد ہو جائے پھر دوبارہ. اب بھی آزاد ہی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. اب جج اس کے لیے کوئی صحیح ریزن بتا سکتا ہے کہ میں نہیں بیٹھتا. ایسے نہیں ہو سکتا. وہ تنخواہ بھی لے، وہ مراد بھی لے. وہ کل جب اس نے ریفیوز کیا بیٹھنے کے لیے، کل کے دن کی ویجز بھی اس نے دی ہے. قومی خزانے سے اس کو پیسے بھی آئے اور وہ قوم کے لیے کام بھی نہ کرے. کب قوم کو اٹھنا چاہیے، کب کیسے کہتے ہیں قوم زندہ قوم میں بات ہم کر رہے ہیں. زندہ قوم سے شروع ہوئی تھی. زندہ قوم ہر وہ ملک کا پہیہ چل رہا ہے، جو ملک کی گاڑی چل رہی ہے. ہر وہ چیز جو ملک کے پہیے کیا کہ رکاوٹ آ گئی ہے، رکاوٹ بن گئی، ملک کا کوئی نظام رک گیا تو وہ قومیں اس کی سپورٹ نہیں کرتی. وہ قومیں اس کے اگینسٹ بولتی ہیں، کئی دفعہ باہر بھی نکل آتی ہیں اور آ کے خود فکس کر کے جاتی ہیں. یہ بہت دفعہ ہوتا ہے، بڑی ملکوں میں دیکھ لیں.
ملک کا جو پہیہ ہے ترقی کا چلنے، ترقی تو دور کی بات ہے، ملک کو سروائیو کرنے کا پہیہ وہ روک دیا گیا ان چند ججز نے. آزاد ہو گئے یہ. ہم پاکستان آزاد ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ نہیں پتا، ججز آزاد ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے عدلیہ کی آزادی کی تحریک چلائی تھی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے ہر جگہ سے. ہو گئے آزاد، بھگتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ کہہ سکتا ہے یار سالڈ ریزن دے تو چلا جائے چھوڑ کے بینچ، یا پھر وہ استعفیٰ دے کے کہے جی میرے بس سے باہر میں جا رہا ہوں. اور سب سے بڑا جو پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ خاص طور پہ دوسرے محکمے بھی ایسی ہیں، خاص طور پہ عدلیہ. ایک عدلیہ کے بندے نے جرم کر دی ہے اور جرم نے جرائم کی ہیں، ملک کی تباہی مچا دی ہے، اور جب اس کو پکڑنے لگے وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائے، وہ صاف ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ دنیا، پوری دنیا میں بتاؤ. اجاز اللہ سے استعفیٰ دے کے نکل گیا. اس کو مریب کو بتایا زیادہ تنگی ہوگی، میں استعفیٰ دے کے چلا جاؤں گا. ایک ڈال ہے نا پیچھے، جب پیچھے ڈال ہوگی بندے کو پتا ہوگا کہ مجھے کوئی بندہ پکڑ نہیں سکتا، مجھے کوئی سزا نہیں دے سکتا، تو وہ تو اس کے پاس ایک ڈال پڑی ہے، اس کے اوپر کھیلے گا. ججز کھیل رہے ہیں اس ڈال کے اوپر. پوری قوم کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ استعفیٰ دو یا نہ دو، جو جرائم کیے ہیں اس کی سزا دینی ہے، وہ لازمی اس کو دینی پڑے. ثاقب رسول کو پکڑو، جتنے بھی ریزائن وغیرہ کر کے دیں ان کو پکڑو، جو گئے ہیں ان کو پکڑو. جو ریٹائرمنٹ پہ مراد لے کے جرائم کر کے نسلہ ٹاور گرا کے گئے ہیں اور چیزیں کر کے گئے ان کو پکڑو. وہ کس چیز نے، کون سے قانون میں وہ پاس کیا گیا ہے کہ جو استعفیٰ دے دے گا اس کا احتساب نہیں ہوگا؟ وہ فوجی ہو، وہ عدالتی کوئی جج ہو، کسی اور محکمے کا ہو، کوئی بیوروکریٹس ہو، تو اس کو جب وہ ریزائن کر دے اس کو نہیں پکڑا جائے گا. یا تو یہ قانون بنا لے عوام خاموش ہو جائے، یا پھر عوام بولے، ان کو کٹارے میں لائے پکڑ کے، کیوں وجہ استعفیٰ دے کے کیسے صاف ہو گیا، اس کے جرائم کیسے ختم ہو گئے. یہ فرق ہے. یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، یہ دو پاکستان ہے. ایک پاکستان ہے جس کا جرم کبھی ختم نہیں ہوتا، اور نہ بھی کیا ہو تو اس کے اوپر جرم ڈال کے اس کو جو مرضی سزا دے دو. دوسرا جتنے بھی دنیا کے سامنے جرم کر جائے استعفیٰ دے دے صاف ہو جائے. یہ ریت کو ٹوٹ جانا چاہیے. اس ریت کو اگر ملک کو ہم نے بچانا ہے، واقعی بچانا ہے. آپ کا جو اسرائیل ہے، آپ کا دشمن جو اسرائیل ہے، وہ آپ کی دیوار کے ساتھ آ گیا ہوا ہے. یہ جو ایران ہے یہ اب اسرائیلی ہے، اب صرف ڈکلیئر ہونا باقی ہے. وہ ڈکلیئر بھی تقریباً آدھا ہو گیا ہوا ہے. اس نے کنٹرول لے لیا ہوا ادھر کا. وہ پہلے بھی اسی کے کنٹرول میں تھا. آپ جو مرضی نعرے لگاتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، جو سچ ہے وہ سچ ہی ہے. کبوتر کی طرح، جیسے کبوتر وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر دیتا ہے، اس طرح اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کی مرضی ہے. ورنہ وہ ادھر نتن یاہو تقریر کر رہا ہے، جو الفاظ وہ بول رہا ہے، ادھر آپ کو گنڈا بول رہا ہے، گٹیا سا بندہ، وہ جو بول رہا ہے وہی الفاظ بول رہا ہے. تو پھر آپ آگے آپ کون کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ دوستو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اسی طرح گپ شپ کرتے رہیں گے ہم. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور وہ گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے گا. اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا. لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ، دوستوں سے بھی سبسکرائب کرائیے گا. ملتے رہیں گے ایسی کسی ٹاپک میں، ایسے کسی گپ شپ میں. اللہ حافظ.